الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ بخیر و عافیت ہوں گے۔ ناظرین، اگر آپ کو کوئی کام جو مشکل میں ہے یا کوئی کام آپ کر رہے ہیں اور اس میں کسی قسم کی رکاوٹ ہو گئی ہے، کوئی کمی بیشی ہو گئی ہے اور وہ کام اس طرح نہیں ہو رہا جس طرح آپ چاہتے ہیں، یا اس کے علاوہ کوئی ایسا کام ہے جس کو آپ ابھی کرنا چاہتے ہیں تو وہ کام ابھی آپ نے شروع کیا ہے تو شروع کرنے کے بعد چند دن کے بعد وہ کام رک جاتا ہے، کوئی بزنس ہے، کوئی کاروبار ہے، اس میں کسی قسم کی رکاوٹ پیدا ہو جاتی ہے، تو اس کام کے لیے ایک مجرب وظیفہ آپ کی خدمت میں ہم آج پیش کر رہے ہیں۔ محترم سامعین، اس وظیفہ کو سننے سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ آپ نے ہمارا چینل اگر سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب، لائک اور شیئر کیجیے گا۔ ناظرین گرامی، آپ کی خدمت میں یہ پیش کیا جانے والا وظیفہ انتہائی مجرب وظیفہ ہے۔ یہ پریشانیوں سے نجات اور ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے والا یا رجوع کرانے والا وظیفہ ہے۔ محترم سامعین، ایک چیز تو ذہن میں رکھنے والی ہے کہ جب بھی ہم کوئی چیز مانگتے ہیں یا کوئی مشکل ہمارے اوپر پیش آتی ہے تو یہ بنیادی چیز یا بنیادی نقطہ ہے کہ ہر پریشانی کو ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کر کے اس کے سامنے پیش کرنا ہوتا ہے، کیونکہ مشکل کشا ذات جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہی ہے۔ ہم وہ مشکلیں جو ہمارے اوپر اچانک آ گئی ہوں یا وہ مشکلیں جو کہ ابھی آنے والی ہیں یا جو مشکل ہمارے اوپر آن پڑی ہے اس سے ہم نجات حاصل کرنا چاہیں تو ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ اگر ہم یہ مشکلیں، یہ پریشانیاں اللہ تبارک و تعالیٰ کے بجائے کسی انسان کی بارگاہ میں یا انسان کے سامنے پیش کریں گے تو وہ کچھ نہیں کر پائے گا۔ کیوں کہ انسان خود جو ہے وہ محتاج ہے، انسان خود جو ہے وہ مشکلات اور پریشانیوں سے دوچار ہو سکتا ہے۔ اگر ہم اپنے بہن بھائیوں کو، دوستوں، احباب کو یا رشتہ داروں کو یا کسی بھی وڈیرے کو ہم کوئی مشکل پیش کریں گے، اس کے سامنے رکھیں گے تو وہ زیادہ سے زیادہ یہی کہہ سکے گا یا یہی کہے گا کہ بڑا افسوس ہوا جی، اللہ آپ کی جو اس مشکل ہے اس کو دور کرے۔ اس سے زیادہ آگے وہ کچھ نہیں کر سکتا۔ لہٰذا ہمیں جتنی بھی مشکلات ہیں، جتنی بھی پریشانیاں ہیں، ان کو ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کرنا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہی اپنے مطالب کو، اپنے مقاصد کو جو ہے پورا کروانا ہے۔ یہ تو بنیادی چیز ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ وظائف قرآنی، وہ قرآن پاک کے احکامات جو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارکہ سے یا سیرت مبارکہ سے ہمارے سامنے آتے ہیں، ان وظائف کی روح سے ہم اپنے مقاصد کو، اپنے مسائل کو حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آج کا یہ پیش کیے جانے والا وظیفہ بھی اسی طرح ہی ہے، جیسا کہ آیت الکرسی کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، کہ میں وہ رب ہوں، وہ ذات ہوں جس کو نہ اونگ آتی ہے یا نیند آتی ہے۔ تو یہ اونگ اور نیند جو ہے وہ دراصل کمزوری کی یا کسی بھی معاملے سے بے رخی یا لا علمی کی جو ہے علامت ہوتی ہے، جو کہ انسانوں کو لاحق ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت الکرسی کے اندر اپنی صفات کو بیان کر کے انسانوں سے یہ حکم دیا انسانوں کو کہ وہ میرے سامنے جو ہیں اس کی اپنی احتیاجات کو رکھیں۔ یہی وجہ ہے کہ آیت الکرسی کے بہت زیادہ وظائف جو ہیں وہ ملتے ہیں کتب احادیث کے اندر۔ محترم سامعین، آئیے چلتے ہیں اپنے وظیفے کی طرف۔ یہ وظیفہ عام طور پر علماء اکرام بھی مختلف وظائف دیتے رہتے ہیں، اولیاء، صوفیاء، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ سے بھی۔ تو آج کا یہ پیش کیے جانے والا وظیفہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ، صحابہ اکرام اور صالحین کی جو زندگیاں ہیں ان سے اخذ شدہ وظیفہ ہے۔ یہ وظیفہ ہے سورہ یاسین کا وظیفہ۔ یہ ایک ایسا طاقتور وظیفہ ہے جس کے پڑھنے سے یا اس عمل سے آپ اپنے مشکل سے مشکل ترین کام کو بھی آسان بنا سکتے ہیں۔ آج کا وظیفہ کچھ اس طرح ہوگا کہ آپ نے 2 رکعت نماز صلاۃ حاجت نیت کرنی ہے۔ آپ نے 2 رکعت نماز صلاۃ حاجت آپ پڑھیں گے
2 رکعت نماز صلاۃ حاجت پڑھنے کے بعد آپ نے اسی جگہ بیٹھ کر 3 مرتبہ سورہ یاسین جو ہے تلاوت فرمانی ہے۔ محترم ناظرین، 3 مرتبہ آپ سورہ یاسین پڑھیں گے تو آپ کو اگر زبانی یاد ہے تو آپ کے 15 منٹ لگ جائیں گے، اور زبانی نہیں یاد تو آپ کے 20 سے 25 منٹ لگ جائیں گے۔ تو آپ نے 3 مرتبہ سورہ یاسین پڑھنی ہے، اور 3 مرتبہ سورہ یاسین پڑھنے کے بعد اول آخر جو ہے درود شریف سورہ یاسین کے، اور اس کے بعد جو ہے دعا مانگنی ہے۔ یہ ذہن میں رہے کہ دعا آپ نے انتہائی عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ، گڑگڑاہٹ کے ساتھ مانگنی ہے۔ آپ کی پوری توجہ جو ہے اپنی دعا، اپنی جو ہے مشکل یا اپنی احتیاج کی طرف ہونی چاہیے۔ جب آپ کوئی بھی عمل کرتے ہیں اس کے اندر اگر آپ کا رجوع ہوگا، آپ کی توجہ ہوگی، تو وہ کام بن جائے گا، ورنہ کام بگڑ جاتا ہے۔ آسان سے آسان کام بھی بگڑ جاتا ہے، اور اگر توجہ پوری رکھی جائے اور اپنے مقصد پر فوکس کیا جائے تو مشکل سے مشکل کام بھی آپ کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ محترم ناظرین، یہ جو وظیفہ ہے یہ انتہائی مجرب وظیفہ ہے، آزمودہ وظیفہ ہے۔ اس وظیفہ کی مدد سے آپ اپنے مشکل سے مشکل کام آسان بنا سکتے ہیں۔ یہ ذہن میں رہے کہ آپ نے یہ 2 رکعت نماز صلاۃ حاجت اور اس کے بعد سورہ یاسین کا یہ عمل مسلسل کرتے رہنا ہے اس وقت تک جس وقت تک آپ کو کام بن نہیں جاتا۔ جب آپ اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائیں گے تو اس کے بعد آپ نے 2 کام کرنے ہیں۔ ایک کام تو یہ کرنا ہے کہ آپ نے پہلے صلاۃ حاجت پڑھی اپنے مقصد کے لیے، اب 2 رکعت نماز شکرانے کے آپ نے ادا کرنے ہیں، نفل 2 رکعت نماز نفل شکرانے کے، یہ آپ ادا کریں گے۔ یہ ایک کام کرنا ہے، اور دوسرا کام آپ نے یہ کرنا ہے کہ اپنی زندگی کا معمول بنا لیں روزانہ صبح کو سورہ یاسین کو پڑھنے کا۔ محترم سامعین، سورہ یاسین آپ کو پریشانیوں سے نجات اور آپ کی حفاظت کے لیے ایک بہترین اکثر نسخہ ہے۔ اس کو آپ پڑھیں، خود بھی پڑھیں، اپنے بچوں کو بھی سکھائیں۔ سورہ یاسین کا صبح و سویرے تلاوت کرنا آپ کو اگلی صبح تک یا رات کو سونے تک ہر قسم کی نقصان دہ چیزوں سے نجات دلاتا ہے۔ یہ صورت انتہائی مجرب ہے، اس کے پڑھنے سے آپ کے تمام مشکلات، تمام مسائل جو ہیں وہ حل ہو جائیں گے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ یہ وظیفہ آپ کو پسند آئے گا، اپنی رائے ضرور دیجیے گا۔ ملتے ہیں کل ایک نئے وظیفے کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔